بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی بڑے حادثے کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ نے آل عرب کے اس غلط عقیدے اور غلط نظریے کی تردید فرما دی۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے پیش نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ ایسے مواقع پر کرنا کیا چاہیے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے اور محمد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی بات پیش آ جائے تو فرمایا تم مسجد کی طرف جایا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورج گرہن ہو تو مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ پھر اس موقع پر بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ نے باقاعدہ طور پر نماز کا اعلان کروایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز وغیرہ کے لیے اعلان کروا لیا جائے تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب یہ 2 رکعت ادا کیسے کرنی ہے؟ تو طبرانی کے اندر ایک حدیث ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج گرہن میں اسی طرح آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں۔ تو سورج گرہن کے اندر اسی طرح نماز ادا کرنی چاہیے کہ جس طرح انسان فرض نماز کو ادا کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کہیں پر نماز کا اہتمام نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آتی ہے۔ عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو زمزم کے مقام پر سورج گرہن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو بخاری شریف کے شارح ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر سورج گرہن میں نماز کا اہتمام نہ ہو تو تنہا آدمی بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو تھے اعمال۔ اس کے بعد اگر انسان نماز جلدی ختم کر لے یا نماز جلدی ختم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو تو آپ نے نماز تو ادا کی تھی، فرمایا تم اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہو جاؤ اور استغفار کرو۔ تو اگر نماز جلدی ختم ہو جائے تو انسان استغفار کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور ایک حدیث ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آتی ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث کے آخر میں یہ فرمایا کہ تم خیرات بھی کرو۔ تو اگر سورج گرہن لگ جائے تو یہ اعمال کرنے چاہیے، یعنی مسجد میں جانا چاہیے، اعلان بھی کروا سکتے ہیں، نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہے تو تنہا بھی نماز ادا کر سکتا ہے، اور استغفار بھی کثرت کے ساتھ کرے، اور صدقہ خیرات وغیرہ بھی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی مشہور ہیں عوام کے اندر جو مشہور ہیں، باہر نہیں نکلنا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ عوام کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال سورج گرہن میں بتلائے ہیں یہی اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔